बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों को महमूद मान का आदाब। अजीज तुलबा, अपनी इस वीडियो में हम क्लास 9th की उर्दू की दरसी किताब का सबक नंबर 4 पढ़ना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं मुश्किल अल्फाज का तलफ़ुज़ और उनके मानी से। तो पहला लफ्ज़ जो है बदीही। बदीही के मानी हैं साफ, वाज़े, रोशन। ऐसी चीज जिसे समझने में बहुत आसानी हो, उसे कहते हैं बदीही। दूसरा लफ्ज है बेश बहा। बेश बहा के मानी हैं बहुत कीमती। प्रस्तश। प्रस्तश के मानी हैं पूजा करना, इबादत करना। अमूमन हिंदुओं के यहाँ बुतों की प्रस्तश की जाती है। ये लफ्ज बुतों की पूजा के लिए इस्तेमाल होता है। पंसाल। पंसाल के मानी है पानी के बहने की जगह। ताइब होना। ताइब होना का मानी है तौबा करना, किसी काम को दिल से छोड़ देना, तब कहते हैं ताइब होना। आलाए जुज़े स्कील। आलाए जुज़े स्कील के मानी है क्रेन, भारी वजन उठाने वाली मशीन, जो अमूमन कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर इस्तेमाल होती है, तामीराती काम के दौरान इस्तेमाल होती है। हाशाओ कला। हाशाओ कला का मानी है हरगिज़ नहीं, कतन नहीं। हज उठाना। हज उठाना के मानी है लुत्फ उठाना, मजा लेना। खिजर अलैहिस्सलाम रहनुमा, गैबी मदद करने वाली बरगज़ीदा हस्ती। कवि। कवि के मानी है कुव्वत वाला, ताकतवर। अल्लाह सुब्हानहू ताला का एक नाम भी अजीज तुलवा कवि है। फानूसे ख्याल। फानूसे ख्याल के मानी है चलती हुई फिल्म या ख्याली तस्वीरें। लाबदी। लाबदी के मानी है जरूरी या लाजमी। मारे सरगंज। मारे सरगंज के मानी है खजाने के ऊपर बैठा हुआ सांप। माने। माने मना करने वाला, या किसी काम के अंदर जो रुकावट आ जाती है उसे कहते हैं माने। कि आपको ये काम करने में कौन सी चीज माने है। अजीज तुलबा, पहले मरहले में हमने मुश्किल अल्फाज का दुरुस्त तलफ़ुज़ और उनके मानी सीखे। अब दूसरे मरहले में हम अपने सबक की रीडिंग करना शुरू करते हैं। खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। ये एक नहायत उम्दा और आजमुदा मकूला है। इस छोटे से फिक्रे में इंसानों का और कौमों का और नस्लों का तजर्बा जमा है। एक शख्स में अपनी मदद करने का जोश उसकी सच्ची तरक्की की बुनियाद है, और जब ये जोश बहुत से शख्सों में पाया जावे तो वो कौमी तरक्की और कौमी ताकत और कौमी मजबूती की जड़ है। जबकि किसी शख्स के लिए या किसी ग्रोह के लिए कोई दूसरा कुछ करता है तो उस शख्स में से या उस ग्रोह में से वो जोश अपनी आप मदद करने का कम हो जाता है, और जरूरत अपने आप मदद करने की उसके दिल से मिटती जाती है। और इसी के साथ गैरत, जो एक नहायत उम्दा कुव्वते इंसान में है, और उसी के साथ इज्जत, जो असली चमक दमक इंसान की है, इस खुद जाती रहती है। और जबकि एक कौम का ये हाल हो तो वो सारी कौम दूसरी कौमों की आंख में जलील और बेगैरत और बेइज्जत हो जाती है।
آدمی جس قدر کے دوسرے پر بھروسے کرتے جاتے ہیں، خود اپنی بالائی اور اپنی ترقی کا بھروسہ گورنمنٹ ہی پر کیوں نہ کریں، وہ اسی کے وہ اسی قدر بے مدد اور بے عزت ہوتے جاتے ہیں۔ یہ ایک نیچر کا قاعدہ ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے، یقینی اسی کے مافک اس کے قانون اور اس کے مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے۔ جس طرح کہ پانی خود اپنی پنسال میں آ جاتا ہے، اسی طرح عمدہ رایہ پر عمدہ حکومت ہوتی ہے، اور جاہل و خراب و نا تربیت یافتہ رایہ پر پردیسی ہی اکھڑ حکومت کرنی پڑتی ہے۔ تاہم تمام تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ کسی ملک کی خوبی اور عمدگی اور قدر و منزلت بنسبت وہاں کی گورنمنٹ کے عمدہ ہونے کے زیادہ تر اس ملک کی رعایا کے چال چلن، اخلاق و عادات، تہذیب و شائستگی پر منحصر ہے، کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے، اور ایک قوم کی تہذیب در حقیقت ان مرد، عورتوں، بچوں کی شخصی ترقی ہے جس سے وہ قوم بنی ہے۔ عزیز طلباء، اب ہم دوسرے صفحے یعنی صفحہ 2 کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ قومی ترقی مجموعہ ہے شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری، شخصی ہمدردی کا۔ اسی طرح قومی تنزل مجموعہ ہے شخصی سستی، شخصی بے عزتی، شخصی بے ایمانی، شخصی خود غرضی اور شخصی برائیوں کا۔ نہ تہذیبی و بد چلنی جو اخلاقی تمدنی یا باہمی معاشرت کی بدیوں میں شمار ہوتی ہے، حقیقت خود اس شخص کی آوارہ زندگی کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ بیرونی کوشش سے ان برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ ڈالیں اور نیست و نابود کر دیں، تو یہ برائیاں کسی اور نئی صورت میں اس سے بھی زیادہ زور و شور سے پیدا ہو جاویں گی۔ جب تک شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کی حالتوں کو ترقی نہ کی جاوے۔ اے میرے عزیز ہم وطنوں، اگر یہ رائے صحیح ہے تو اس کا یہ نتیجہ ہے کہ قوم کی سچی ہمدردی اور سچی خیر خواہی کرو۔ غور کرو کہ تمہاری قوم کی شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کس طرح پر عمدہ ہو تاکہ تم بھی ایک معزز قوم ہو۔ کیا جو طریقہ تعلیم و تربیت کا، بات چیت کا، وضع و لباس کا، سیر سپاٹے کا، شغل اور اشغال کا تمہاری اولاد کے لیے، اس سے ان کے شخصی چال چلن، اخلاق و عادات، نیکی و سچائی میں ترقی ہو سکتی ہے؟ خاشا و کلا! جبکہ ہر شخص اور کل قوم خود اپنی اندرونی حالتوں سے اپنی اصلاح کر سکتی ہے، تو اس بات کی امید پر بیٹھے رہنا کہ بیرونی زور انسان کی یا قوم کی اصلاح و ترقی کرے، کس قدر افسوس بلکہ نادانی کی بات ہے۔ وہ شخص در حقیقت غلام نہیں ہے جس کو ایک خدا نہ ترس نے، جو اس کا ظالم آقا کہلایا جاتا ہے، خرید لیا ہے، یا ایک ظالم اور خود مختار بادشاہ یا گورنمنٹ کی رعیت ہے، بلکہ در حقیقت وہ شخص اصلی غلام ہے جو بد اخلاقی، خود غرضی، جہالت اور شرارت کا مطیع اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہے۔ وہ قومیں جو اس طرح دل میں غلام ہیں، بیرونی زوروں سے یعنی عمدہ گورنمنٹ یا عمدہ قومی انتظام سے آزاد نہیں ہو سکتی، جب تک کہ غلامی کی یہ دلی حالت دور نہ ہو۔ اصل یہ ہے کہ جب تک انسانوں میں یہ خیال ہے کہ ہماری اصلاح و ترقی گورنمنٹ پر یا قوم کے عمدہ انتظام پر منحصر ہے، وہ اس وقت تک کوئی مستقل اور برتاؤ میں آنے کے قابل نتیجہ اصلاح و ترقی کا قوم میں پیدا نہیں ہو سکتا۔
کہ کیسی ہی عمدہ تبدیلیاں گورنمنٹ یا انتظام میں کی جاویں، وہ تبدیلیاں فانوس خیال سے کچھ زیادہ رتبہ نہیں رکھتی، جس میں طرح طرح کی تصویریں برتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، مگر جب دیکھو تو کچھ بھی نہیں۔ انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کے یہ خیال ہے کہ کوئی خضر ملے، گورنمنٹ فیاض ہو اور ہمارے سب کام کر دے۔ اس کے یہ معنی ہے کہ ہر چیز ہمارے لیے کی جاوے اور ہم خود نہ کریں، ایسا مسئلہ ہے، اس کو خادی رہنما بنایا جاوے، تمام قوم کی دلی آزادی کو برباد کر دے اور آدمیوں کو انسان پرست بنا دے۔ حقیقت میں ایسا ہونا قوت کی پرستش ہے، اور اس کے نتائج انسان کو ایسا ہی حقیر بنا دیتے ہیں جیسے کہ صرف دولت کی پرستش سے انسان حقیر و ذلیل ہو جاتا ہے۔ بڑا سچا مسئلہ اور نہایت مضبوط جس سے دنیا کی معزز قوموں نے عزت پائی ہے، وہ اپنی مدد آپ کرنا ہے۔ جس وقت لوگ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے اور کام میں لاویں گے تو پھر خضر علیہ السلام کو ڈھونڈنا بھول جاویں گے، اور اوروں پر بھروسے اور اپنی مدد آپ، یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں۔ پچھلا انسان کی بدیوں کو برباد کرتا ہے اور پہلا خود انسان کو۔ اس کے ساتھ ہی عزیز طلباء، چوتھے سبق کے پہلے 2 صفحات کی ریڈنگ کا کام مکمل ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اردو دیکھ کر پڑھنے میں اور سمجھنے میں ضرور آسانی ہوگی۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، مگر شائستگی کے ساتھ۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حامی و ناصر۔